أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور آج پہلا روزہ ہے اور سب کے گھروں میں پہلی سحری ہو چکی ہوگی، اور اب خواتین جو ہیں وہ نماز عصر ظہر کے بعد افطاری کی تیاری میں لگ جائیں گی، اور جو ہے وہ بچوں سے پوچھا جائے گا، مرد حضرات سے پوچھا جائے گا بھئی افطاری میں کیا بناؤں، آپ لوگ کیا کھائیں گے۔ اور کیونکہ آج پہلی افطاری ہے تو ظاہر ہے سب کے گھروں میں بڑا زبردست اہتمام ہوگا، چھولے بنیں گے، فروٹ چاٹ بنے گی، دہی بڑے بنیں گے، اور پکوڑوں کے بغیر تو ہم لوگوں کا روزہ ہی نہیں کھلتا، اور پھر شربت۔ تو اچھی بات ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، دسترخوان پہ ہونی چاہیے، اچھی لگتی ہیں۔ لیکن آپ سب کو آج کے ولاگ میں یہ بتاؤں گی، میں اپنا ولاگ تھوڑا ہٹ کے بناؤں گی۔ سب لوگ کھانے پینے کی سحری افطاری کے بنا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ تھوڑا ہٹ کے کروں، تو اس لیے میں روزانہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات، ایک سبق آموز بات لے کر آؤں گی، جس سے آپ لوگ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آئے۔ تو آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اسلامی سال کے حساب سے 9واں مہینہ ہے۔ اس کی گنتی اگر کرو تو یہ 9 نمبر پہ آتا ہے، 9واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تقویٰ کا ہے، برداشت کا ہے، اور دینے لینے کا ہے۔ تو بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو صرف آپ لوگ کھانے پینے میں مت ضائع کر دیجیے گا کہ زیادہ تر ٹائم خواتین کا جو ہے وہ افطاری بنانے میں اور سحری بنانے میں نکل جائے۔ تو کوشش کیجیے کہ کچھ اچھے کام بھی ہو جائیں، بچوں کو کچھ اچھی باتیں بھی بتائی جائیں کہ یہ مہینہ خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا اور شیئرنگ کا مہینہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں بہت ہلکی افطاری بنتی ہے، بنتی نہیں، کھجور سے روزہ کھولا اور سمپل سا کھانا کھا لیا، تو کوشش کیجیے کہ ان کے گھر تھوڑی افطاری اچھی سی بھیج دیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو ہوتا ہے نا، جو بلڈنگز کے چوکی دار وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کی فیملیز نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی سحری اور افطاری کا اہتمام کر لیجیے۔ جو آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں تھوڑا ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے۔ تو یہ بڑا اچھا مہینہ ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک میاں بیوی تھے، لیکن غربت کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، جھگڑے بڑھتے گئے، بات یہاں تک آئی کہ جی طلاق تک پہنچنے لگی بات نا۔ اچھا، ان کے پڑوس میں جو صاحب رہتے تھے وہ بہت امیر تھے، تو وہ خاتون جو ہیں وہ ان کے دروازے پہ گئی، انہوں نے دستک دی، تو ان کا ملازم آیا، پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو ان خاتون نے کہا مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ ملازم سوچنے لگا کہ میرے بھائی کی تو کوئی بہن نہیں ہے، مگر یہ کہہ رہی میرے بھائی سے ملنا ہے۔ تو بہرحال وہ اندر جا کے اپنے صاحب کو بتاتا ہے کہ آپ کی بہن آئی ہیں۔ وہ بلوا لیتے اندر اور ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں آدم کی بیٹی ہوں اور آپ کی بہن ہوں۔ تو آنے کی وجہ پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنے زیادہ فاقے ہونے لگے کہ ہم میاں بیوی کی محبت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اب طلاق ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہیں گے، اللہ کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ سب جو آپ کا ہے یہ تو اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن آپ جو اس وقت دے دیں گے وہ اللہ کے پاس آپ کا جمع ہوگا، اور وہ روز قیامت، روز آخرت، حشر کے دن وہ آپ کو ملے گا۔ تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں بار بار اس سے یہ بات دہرواتے ہیں، اور پھر اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو 1 درجن اونٹ اور 1 درجن اونٹنیاں دے دو اور بکریوں کا ایک ریوڑ دے دو،
اور یہ سوچ کے کہ آج جو میں دے رہا ہوں وہ میں آخرت میں اللہ مجھے یہ واپس کرے گا۔ تو آپ لوگوں کو میری یہی نصیحت ہے کہ رمضان میں یہ سوچ کے دیجئے کہ یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ بے شک بڑی مہنگائی ہے، ہر آدمی رو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، ہر آدمی کو یہ ہے کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کرنے لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آج میں 1 روپیہ یا 1 پلیٹ کھانا دوں گی یا دوں گا تو یہ آخرت میں مجھے اس کا کتنا اجر ملنے والا ہے۔ تو یقین کیجئے آپ کے دسترخوانوں میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اور سب سے بڑھ کے آپ کو ذہنی اور دلی سکون حاصل ہوگا۔ تو آج کی پہلی ولاگ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ شیئرنگ رمضان میں جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، خوشیاں شیئر کیجئے، اچھی باتیں شیئر کیجئے، اپنے دسترخوان میں کسی کو شامل کیجئے، تو آپ دیکھیے گا آپ کا پورا رمضان بڑا اچھا گزرے گا۔ مجھے امید ہے آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور یقیناً آپ لوگ اس سے کوئی اچھی بات بھی حاصل کریں گے، اور یقیناً آپ اس طرف تھوڑی سی تو توجہ دیں گے کہ نہیں مجھے کچھ تو واقعی کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا، ہم سب چلے جائیں گے۔ تو جو یہاں ہمارے پاس ہے نا یہ یہیں رہ جائے گا، ہمارے پیچھے والے اس کا لطف اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ بس ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اعمالوں پہ تھوڑی توجہ دیں، ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے وہاں کے لیے کچھ بھیجنا شروع کریں کہ وہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کے لیے کچھ کریں۔ چلیں جی، آج کا ولاگ میں یہیں ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس دینا نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی کمنٹ سے ہی میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر میں کچھ صحیح نہیں کر پا رہی ہوں تو میں اس کو بہتر کرنے کی، اچھا کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اچھا کر رہی ہوں تو یقیناً میرا حوصلہ بڑھے گا۔ تو کمنٹس بھیجنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ رمضان کا پہلا روزہ سب کو بہت بہت مبارک ہو، پہلی سحری مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب شام میں مغرب کے وقت ہم سب کے گھروں میں افطار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوانوں میں برکت دے، خوشیاں لائے، برکتیں لائے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولیے گا۔ چلیے انشاءاللہ کل ایک نئی ولاگ کے ساتھ، کوئی ایک نئی اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔